رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ یہ صورت ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ برا خواب۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو 3 بار اپنی دائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اسے بدل لے۔ ایک مسلمان یہودی کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ یہودی نے مسلمان مہمان کے لیے انگور پیش کیے تو اس مسلمان نے بڑے ہی شوق سے لیے۔ تھوڑی دیر بعد یہودی شراب لے کے آیا اور مسلمان نے کہا، استغفر اللہ، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، میں اسے نہیں پی سکتا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے انگور کھائے تھے یہ شراب اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو مسلمان مہمان نے کہا کہ اگر آپ کی اہلیہ ہے تو اسے بلا دو، اور اگر آپ کی کوئی اولاد ہے تو اسے بھی بلاؤ۔ وہ یہودی گیا اور اس نے اپنی اہلیہ کو اور اپنی بیٹی کو بلایا۔ تو مسلمان نے کہا، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے، اور یہ تیری بیٹی جو کہ اسی سے پیدا ہوئی ہے یہ تیرے لیے حرام ہے۔ تو جب یہودی نے اس بات کو سنا اور کہا کہ اتنی خوبصورت دلیل، تو اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ سورج کو دیکھیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی روشنی بہت زیادہ ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میری امت کو بھی موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، ان کو موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو اس کا موت کے وقت 1 پاؤں جنت میں اور 1 پاؤں زمین میں ہوگا، یعنی وہ جب مرے گا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور اس کو موت کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا یا پھر آپ خود عمر ہیں، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ راہ چلتی عورت کو روک کے سوال کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ 1، وہ مسلمان جس کی سفید داڑھی ہو، کوئی عالم نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی درویش نہیں، صرف مومن ہو، مسلمان ہو، منہ پر سفید داڑھی ہو۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں اور تیسرا وہ شخص جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ کیا آپ جانتے ہو کہ شیطان کہتا ہے کہ بغیر دوپٹے والی عورت میری بیوی ہے، اور جو شخص فضول خرچی کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے، اور یہاں تک کہ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتا ہے وہ شخص میرا بیٹا ہے، اور مہمان کے آنے پر جو عورت منہ چڑھاتی ہے وہ شیطان کی ماں ہے، اور جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اولاد ہے، اور شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ اذان سن کر نہ جانے والا میرا باپ ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ جو یہ بات دوسروں تک پہنچائے وہ میرا دشمن ہے، اور جو نہ پہنچائے وہ میرا دوست ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدہ سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔
نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو